نہیں سکتی تھی، تو اس گناہگار کو ڈر سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو شہد میں بدل دیا۔ تو کیا آج ہم اپنی سوسائٹی کو صحیح دشا نہیں دے سکتے، صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکتے؟ لیکن ہمیں ضرورت ہے صحیح حکمرانوں کی، ہمیں ضرورت ہے صحیح حکمران چننے کی، لیکن مجھے آج تک کوئی حکمران ایسا نہیں لگا، کسی بھی ہمارے سوسائٹی کے ممبران نے، ڈی ڈی سی ممبر نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم یہ کام کریں گے جس سے ہماری سوسائٹی بدل سکتی ہے، ہم ایجوکیشن پالیسی ایسے دیں گے، صرف ایسا کر رہے ہیں کہ ووٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتا کہ ووٹ دینا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ دینا چاہیے، لیکن اپنا ووٹ قیمتی ہے، یہ سوچ سمجھ کے دو۔ اس لیے نثار احمد نے جو ہے ایک قانون، ایک انیشیٹو جو ہے اپروو کیا تھا ہمارے ڈی سی صاحبان کے ساتھ، اے ڈی سی کے صاحبان کے ساتھ، اور باقی بھی ممبران وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سوشل ہیلتھ ویلفیئر کے صاحبان بھی تھے، لیکن آج بھی ابھی بھی وہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ تو پھر فائدہ کیا ہے ان دعوتوں کا، فائدہ کیا ہمارے بڑے کرسیوں پہ بیٹھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھنا، جب تک ہم اپنے سوسائٹی کو نہیں بدل سکتے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ یہاں پر رہنے کا؟ اپنے آپ کو سنبھالنے کا کیا فائدہ جب دنیا کو نہ سنبھال سکیں؟ جو انسان آپ کے لیے جان دے سکتا ہے، اس انسان کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے میرا سب سے بڑا انیشیٹو یہ رہے گا کہ آج کے بعد اگر میں کسی بھی ڈرائیور صاحبان کو یا اپنے 5 ایئر سے لے کے 22 ایئر تک جو بھی ہمارے نوجوان ہیں، اگر ان کو میں سگریٹ یا نشہ کرتے ہوئے بازار میں، پبلک پلیس میں یا راستے میں یا کسی کے سامنے یا گاڑی میں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھوں گا، تو میں اس کے فوٹو کلک کر کے یا تو اس کو آگاہ کروں گا یا اس کے ماں باپ کو آگاہ کروں گا۔ اگر وہ بچہ ہے تو میں پہلے اس کے ماں باپ کو آگاہ کروں گا، اور اس کے بعد میں اس کے انسٹیٹیوشن کو آگاہ کروں گا اگر ماں باپ سے نہیں سدھرا، اور اس کے بعد اگر انسٹیٹیوشن سے بھی نہیں سدھرا تو ہم اس کو ایڈمنسٹریشن کے حوالے کریں گا، کیونکہ ہمیں سوسائٹی کو بدلنے کے لیے سوچ ضرور بدلنی ہے۔ ہمیں جب تک ہم کسی ڈر کے آگے نہیں جیئیں گے نا، تب تک سوسائٹی نہیں بدلتی۔ یہاں سب اپنا سوچ رہے ہیں کسی کا کیا جا رہا ہے، یاد رکھنا، لیکن کسی نہ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا۔ اس وقت کو خود مختار، جو وقت ہے یہ خود مختار ہے، وقت کو اپنے ساتھ لانا پڑے گا، تب جا کے سوسائٹی بدل سکتی ہے، ایسے ہی سوسائٹی نہیں بدلے گی۔ اس لیے جس کسی کو بھی میں انسٹیٹیوشن کے باہر، جب میں سکول جا رہا تھا تو میں نے بہت سے لڑکے دیکھے ایسے، میں نام تو نہیں لے سکتا، وہ شاید ہمارے سکول کے ہو، وہ کسی اور انسٹیٹیوشن کے ہو، لیکن وہ سگریٹ پی رہے تھے ایز اے اسکول یونیفارم۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ارے وہ آنکھ ہی کیا جو نیکی جو بدی کو برداشت کر جائے۔ حق کے لیے لڑنا کوئی بغاوت نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ اور مجھے یہ بڑی زحمت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سکول یونیفارم میں لوگ نشہ کر رہے ہیں، سکول یونیفارمز میں، تو پھر کیا فائدہ اس تعلیم کا جو تعلیم انسان کو بدل ہی نہ سکے؟ تو یاد رکھنا، اگر میں آج کے بعد، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شروعات تو میں نے کی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر نثار صاحب بھی میری یہ بات سن رہے ہیں تو ضرور غور و فکر کر کے اس انیشیٹو کو پھر سے ایک جگانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایک آواز میں یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، بار بار آواز کو جگانا، اس لیے سنیں گے لوگ۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کسی کو بھی میں گاڑی میں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھوں گا تو میں ضرور فوٹو کلک کروں گا، اور ضرور فوٹو کلک کر کے ایڈمنسٹریشن یا تو اس کے ماں باپ کو دکھاؤں گا یا ایڈمنسٹریشن کو دکھاؤں گا۔ اور دوسری بات رہی، اگر میں کسی سڑک میں جانے والے کو اگر میں نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو اس کا فوٹو کلک کر کے یا انسٹیٹیوشن کو دوں گا، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو یا اس کے ماں باپ کو دوں گا یا ایڈمنسٹریشن کو دوں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو نثار صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضرور پنش کریں گے ان لوگوں کو جو سوسائٹی کو تو بدل رہے ہیں لیکن غلط دشا میں، ان کو ضرور ہم پنشمنٹ کریں گے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو مار دو، نہیں، لیکن جب تک ہم ان پر فائن نہیں چارج کریں گے، گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے تو دنیا فائن چارج کر رہی ہے، لیکن جب تک ہم ان پر فائن چارج نہیں کریں گے کہ آپ پبلک پلیس میں سگریٹس نہیں پی سکتے، جب تک ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو اور خود انشاءاللہ ہم سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں۔ میرا یہی انیشیٹو ہے کہ ہم جو ہے 1 جون ہو کے اس سگریٹ کی، اس نشے کی تباہی کو
کافی حد تک آگے لے جا سکتے ہیں اور اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پھر پیے گا بھی نا تو اپنے اندر بیٹھ کے پیے گا، سوسائٹی کو خراب نہیں کرے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا، یاد رکھنا۔ اس طرح جو اچھے لوگ ہیں وہ اندر گھروں میں بند ہو گئے ہیں، یاد رکھنا۔ جس دن ہم نے برے لوگوں کو اندر رہنے پہ مجبور کر دیا نا، اس دن اچھے لوگ باہر آئیں گے، یاد رکھنا۔ اس لیے اپنے جو ووٹس ہے وہ میں یہ سجیشن بالکل نہیں کروں گا، پولیٹیکلس میں نہیں جاؤں گا، آپ جس کو مرضی اس کو دے، لیکن یہ علم ضرور ہونا چاہیے کہ کل تک اس نے ہمارے لیے کیا کیا، کر کیا رہا ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے اپنے آپ کو سمجھیے اور اپنے ملک کو سمجھائیے، اپنے جو ہے حکمرانوں کو، اپنے حکمرانوں تک بات پہنچائیے، اپنے مسئلے لے کر جائیے، اور مجھے امید ہے کہ نثار احمد اس بات کو ضرور آگے لے جائیں گے، اور ہم سکول لیول پہ، ہم سوسائٹی لیول پہ ضرور اس بات کو اپلائی کریں گے کہ ہم نشہ مفت سوسائٹی بنائیں گے، اپنا کشمیر بنائیں گے۔ باقی وسلام۔ تو آخر میں یہی شاعر کہوں گا، مانا کہ اس جہاں کو گلے گلزار نہ کر سکا، مانا کہ اس جہاں کو گلے گلزار نہ کر سکا، کچھ خار تو کم ہوئے جدھر سے گزرے ہم، اس لیے قلم اتنی تحقیق سے اٹھاؤ، اتنی تحقیق کرنے کے بعد اٹھاؤ کہ اگلا آپ پر پھر قلم اٹھانے کی جرت نہ کرے، اگلا آپ پر پھر بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ اس لیے اگر آج جاگو گے نا تو کل انشاءاللہ بلند مقاموں پہ پہنچو گے، لیکن اگر آج دب گئے نا تو یاد رکھنا ہماری قوم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ دنیا بدلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یاد رکھنا جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسی دنیا آپ کے ساتھ دے گی۔ اس لیے بڑا قدم کے لیے بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے، اس لیے میں ان تکلیفوں کے لیے تیار ہوں۔ جو مشکلیں آئیں گی ضرور آئیں گی میرے راستے میں، لیکن میں ان مشکلوں کو اپنے سینے کے اندر دفن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی بات رکھی ہے۔ اس لیے مجھے جب نثار صاحب نے، میں یہ بات اس وقت بھی رکھ سکتا تھا جب ہمارے پاس اس وقت یہ پروگرام منعقد تھا، لیکن اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور اس وقت ٹائم کا پابند رہنا تھا، لیکن اس وقت میں اس بات کو مکمل نہیں کر سکا۔ اس لیے اس وقت میں بات مکمل کرتے ہوئے نثار صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میدان میں پھر سے آئیے، پھر سے کوئی پروگرام منعقد کیجیے۔ باقی پروگرام منعقد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ دیجیے اور لوگوں کو انوائٹ کیجیے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو صحیح دشا دے سکیں۔ اور یہ بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنا کچھ کر کے دکھائیے پھر آواز اٹھائیے۔ یاد رکھنا جب تک میں کرنے میں لگ جاؤں گا نا تب تک وقت بہت دور ہو گیا ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنا جو اوپینین تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کو آگاہ کر دیا کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہے، یا آپ بھی مت کسی ایسے ایکٹ کے تحت پھنس جائے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ تو آؤ لاسٹ پہ ایک شاعر سنا کے ہی چلے جاتا ہوں، تو وہ یہ ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول رسول فرمان نہیں بدلا جائے گا، دور خدا سے ہوش کر مکرو فریب سے کام نہ لے، دور خدا سے خوف کر مکرو فریب سے کام نہ لے، یا تو اسلام پہ چلنا سیکھ یا اسلام کا نام نہ لے۔ باقی وسلام۔ اگر ویڈیو